جھنڈی لڑی لگا کر دو چار نعرے لگا کے بات کو اختتام تک پہنچا دیں تو یہ حق خوشی کا نہیں ہے، خوشی کا بھی حق ہوتا ہے۔ یہ ایک علامت ہے خوشی کی، لیکن اظہار خوشی اور اصل خوشی وہ اور ہے۔ یہ علامات ہیں خوشی کی کہ لڑیاں لگا دینا، جھنڈیاں لگا دینا، جلوس نکالے۔ اصل خوشی ہے اللہ کے محبوب کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنا اور ان کے ساتھ اپنے تعلق کا تجدید عہد کرنا، ان کی غلامی کا اظہار کرنا، یہ اصل محبت، یہ مقصد ہے محبت۔ ان کے دین کی حفاظت کرنا، ان کی امانت کی حفاظت کرنا، جو انہوں نے ہمیں امانت عطا فرمائی دین، شریعت اور قرآن کے حوالے سے، ہم قرآن کو ٹچ کر کے نہ دیکھیں، اس کی تفہیم سے بھاگیں، اس کے سمجھنے سے منہ موڑیں اور میلاد میں 4 جھنڈیاں لگا کے ہم اپنے آپ کو بہت کچھ کہیں تو یہ ہماری خام خیالی ہے۔ یہی تو دوسروں کی طرف سے پیدا ہونے والے اعتراضات اور ان کی اٹھنے والی انگلیاں ہماری طرف، یہ ہماری کئیوں کوتاہیوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ شک نہیں کہ وہ کوتاہ ہے، وہ کلّاہ ہے، وہ اس معاملے میں اچھا عمل نہیں کریں گے کہ ہم آقا کی خوشی کریں اور ان کا دل تنگ ہو اور وہ ہماری طرف انگلی اٹھائیں۔ اچھا کام وہ نہیں ہے ان کا، مگر ہمارا اچھا کام بھی نہیں ہے کہ ہم صرف اسی پر بند ہو گئے۔ تو اس پر بند ہونا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اصل خوشی ہے ہمیں اپنے دل سے اپنے نبی کے ساتھ پیار کرنا، اپنے دل کے اندر اپنے محبت، اپنے محبوب کی محبت جاگزی کرنی، اپنا تعلق تجدید کے ساتھ ظاہر کرنا کہ ہم واقعی اللہ کے رسول کے غلام ہیں اور ہم ان کی خوشی کو شامل ہیں، اور وہ ہمارے ماں باپ بنجا ہے، اور جس کو ماں باپ بنجا سمجھا جاتا ہے، جس کو حقیقی رہبر رہنما سمجھا جاتا ہے، جس کو حقیقی دکھوں کا مداوا اور بنجا سمجھا جاتا ہے، وہ امادگاہ، وہ پناہ گاہ صحیح طور پر سمجھی جائے تو پھر اس سے تعلق کیوں نہ کہیں گے، بالیقین ہو جاتا ہے۔ تو جب ہمارا تعلق ان سے اس طرح کا نہیں ہوتا تو پھر ہم کیا ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، ہم سے کیا شے واضح ہو رہی ہوتی ہے کہ ہمارا ایک مطلب کا تعلق ہے، مقصد ہے بس ریفریشمنٹ۔ جو دور حاضر کا ایک بہت بڑا المیہ ہے، ہم ہر معاملے میں ریفریشمنٹ چاہتے ہیں۔ محفل میلاد مناتے ہیں، ہم ریفریشمنٹ چاہتے ہیں، ہم دین کی بات سمجھنے کی جستجو نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں بھائی کان پہ ہاتھ رکھنے والا آ جائے، چند جوڑے پائیے سنا دے، ہمیں تڑپا دے، اچھال دے، چند پیسے ہمارے جیبوں سے نکال کے لے جائے، بس یہی ہمارا میلاد کا کام ہو جاتا ہے۔ تو یہ کتنی خام خیالی ہے اور کتنا ہمارا اسلام کا اس میں نقصان ہو رہا ہے۔ ہم اصل دین سے ہٹے جا رہے ہیں، ہم محض ایک شبد باز ہو رہے ہیں، شوشہ پسند ہو رہے ہیں اور شوقی پسند ہو رہے ہیں۔ حالانکہ بندے مومن شوقی پسند نہیں، یعنی ہر وقت اپنی برتری اور بڑھچڑی کا بیان کرنا اور اس کو اپنا شومنٹ کرنا، ہر وقت ایسے معاملات کا کرنا، یہ شوقی پسند کی پسندی ہے اور یہ اسلام اس کو سرد کرتا ہے، اسلام اس کو رد کرتا ہے۔ کوئی مرتبہ اور مقام اس کا ہے تو ہر وقت وہ اپنے مرتبے اور مقام کا چرچا کرتا پھرے،
تو اسلام میں سے منع کرنا ہے، اس سے عاجزی کا پہلو رہتا ہے۔ سید القوم خادمہم، اللہ کے رسول نے بھی ارشاد فرما دیا، ہمیں چاہے قوم کا خادم سردار کیوں نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو خادم کہلائے۔ تو یہ ایک دن میلاد کا ہم منا کر اپنے آپ کو خوشی میں شامل ہو جاتے ہیں، اور سب کچھ ہونے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہمارا سارا کام ہو گیا۔ نہیں، سارا کام نہیں ہو گیا، یہ تو ایک علامت ہے، یہ تو ایک نشانی ہے اس خوشی کی۔ اصل خوشی تو اور ہے جو ہمارے اندر پنہاں ہے، ہمارے اندر موجود ہے، اس کا اظہار ہمارا نمازوں کے ساتھ، روزوں کے ساتھ، حج کے ساتھ، زکوٰۃ کے ساتھ، خدمت خلق کے ساتھ، مانوسیت کے ساتھ، رشتہ داروں سے حسن سلوک کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ احسان کے ساتھ، گلہ غیبت شکایت سے بچنے کے ساتھ، محبت اور پیار کے ساتھ، ہر لوگوں سے پیش آنے کے ساتھ، اچھی گفتگو کرنے کے ساتھ، اچھا اخلاق پیش کرنے کے ساتھ ہمارا اپنے نبی سے تعلق ظاہر ہوتا ہے اور محبت ہماری ظاہر ہوتی ہے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر ہم اپنے گریباں میں جائیں گے، غور کریں کہ ہمارے اندر کتنا تعلق ہے ہمارے نبی کے ساتھ۔ جب ہم بات کریں تو پٹاخے، جب ہم بولیں تو گالیاں دیں، حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتال کفر، مسلمانوں کو گالیاں دینا یہ فسق ہے، فسق فاسق، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق قوم کو ہدایت ہی نہیں کرتا، وہ ہدایت سے بھٹک جاتا ہے، اور گالیاں دینے والا کون ہوتا ہے؟ فاسق ہوتا ہے۔ وقتال کفر، اور اس کا قتل کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ ہم قتل و غارت کے تمام اسباب کی طرف میں، چلو قتل تک کوئی نہیں پہنچے، کوئی پہنچتا ہے، اللہ معاف فرمائے، جو نہیں پہنچتا تو وہ اسباب تو مہیا کر رہا ہوتا ہے۔ یہ دشمنی میں وہ اس کی طرف تو ہے نا، میں فلاں کو مار ڈالا، تو یہ طرف بھی اس کے گناہوں کا سبب بنتا ہے، اس کے لیے وبال جان بنتا ہے، اس کے دل کے اندر جو اس کے خلاف عداوت اور دشمنی اور بغض پیدا ہو رہا ہے، یہ بھی تو اس کے ایمان کا گھاٹا ہے اور اس کا نقصان ہے۔ اپنے گریباں میں جھانکنا چاہیے، ہر ایک کو اپنے گریباں میں جھانکنا چاہیے کہ میں کس حال میں ہوں، میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی پر کیا کچھ کیا ہے، کیا کر رہا ہوں۔ لڑیاں لگا دینے، گھروں کو چمکا دینے سے یہ نہیں ہوتا کہ بس ہم سب کچھ ہو گئے اور باقی دنیا ہماری ساری کی ساری نیچے آ گئی، ہم سب سے بلند و بالا ہو گئے، ایسا نہیں۔ یہ متاع دنیا قلیل، یہ تو تھوڑی سی بات، یہ تو اس کی تو وہ حیثیت ہی ہے۔ وہ لوگ ویسے ہی گئے گزرے ہیں جو ایک گھنٹی لگا دینے کو شرک قرار دے دے، ایک مرچ جلا دینے کو بدعت قرار دے دے اور ناجائز قرار دے دے، یہ تو ویسے بھی ان کا تو ویسے بھی حال ہے۔ اور جلانے اور چمکانے اور جھنڈیاں لگانے والوں کا پیسے گئے حال نہیں ہے کہ وہ صرف یہ سمجھ جائے کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا، حالانکہ تو اس کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں۔ دنیا میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں، اس کی تو ویلیو کوئی نہیں۔ اور یہ شکر پڑے کہ اللہ کے نبی کی ذات پر اس کا کچھ خرچ ہو رہا ہے، وہ احسان اللہ کا احسان سمجھے، اللہ کی عنایت سمجھے کہ اس کا اللہ کے نبی کی نسبت سے نام پر کچھ خرچ ہو رہا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب ہی نہیں کہ اس کو پھر ریا کے پہلو میں لے آئے، جس طرح دور حاضر میں ایک ریا کا پہلو موجود ہے، اس کو ریا کے پہلو میں نہ لے آئے۔ میلاد شریف کا آغاز صدیوں سے ہو رہا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ عرب شریف کے اندر میلاد نہیں ہے، یہ سعودی عرب میں نہیں ہے، عرب شریف میں میلاد ہے، ٹھیک ہے، سعودی عرب میں نہیں ہے۔ جب یہ سعود ہوا ہے اس سے اس وقت سے جو میلاد ہوا ہے، جب عرب شریف تھا تو میلاد تھا۔ اور جو آج بھی جو عرب شریف کہہ رہے ہیں وہ میلاد منا رہے ہیں، چاہے وہ مدینہ شریف ہو، چاہے مکہ شریف ہو،
چاہے ریاض ہو، چاہے طائف کا مقام ہو، چاہے کوئی اور جگہ ہو، چاہے دیہات ہو، وہاں میلاد سرکار کا ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے۔ ہاں سعودیہ میں بھی، کیونکہ سعود جس کو شرک کہتا ہے، ابن عبد الوہاب اس کا مذہبی رہنما تھا، اس نے اس کو شرک قرار دے کر فتوے جاری کیے، علماء کا قتل کیا گیا، مدینہ کے مکہ کے علماء کا قتل کیا گیا، کچھ علماء اپنی جان بچانے کے لیے چھپ گئے کہ سینکڑوں علماء کا قتل ہو رہے ہیں، سولی پہ چڑھائے جا رہے ہیں، اور اس قسم کے ظلم و تشدد کا ایک بازار گرم ہو گیا مدینہ اور مکہ شریف میں۔ تو کئی جلیل القدر علماء کرام نے اپنی جانیں کچھ نہ کچھ بچائی ہیں تاکہ دین کا کام باقی رہ جائے، اور سارے علماء اگر شہید ہو جاتے ہیں تو پھر دین کا کام اور سلسلہ پھر ان کے ہاتھوں میں رہ جائے گا اور نظام سارا درم برا قیامت تک خراب ہو جائے گا۔ اسی لیے علماء حق نے اپنی جان بچا کر پھر اس چیز کو واضح کیا، اس کا بیان کیا، حقانیت کو بیان کروایا۔ عرب شریف میں میلاد پہلے بھی ہوتا تھا، ازل سے ہوتا تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد سے میلاد شریف، کیونکہ میلاد ہی غالب ہے۔ یہ بات ازل میں شمس ہے کہ حضور کا وصال بھی 12 ربیع الاول کو ہے، حضور کی پیدائش بھی 12 ربیع الاول کو ہے۔ اب وصال نہیں، میلاد منا رہے ہیں مسلمان عالم اسلام کے اندر، اس لیے کہ حضور کا میلاد وصال پہ غالب ہے۔ اصول کیا ہے، قانون اور ضابطہ کیا ہے کہ میلاد غالب ہے، حضور کا تولد غالب ہے حضور کی وفات پر، کیونکہ وفات کچھ آن کے لیے اور لمحہ کے لیے وہ ایک پردہ تھا، وہ پردہ ہوا بس، باقی آپ کی حیات موجود ہے اور آپ اپنی پوری زندگی کے ساتھ قائم اور موجود ہیں، اور آپ جہاں جائیں وہ تو آپ کے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دے رکھا ہے۔ ہماری تو مجال ہی نہیں کہ ہم آپ کی ذات کے حوالے سے اس قسم کی گفتگو کریں کہ آپ کا یہ مقام ہے، آپ کا مقام تو ہماری فکر سوچ سے بالاتر ہے، ہماری جو سوچی وہ نہیں کام کر سکتی، ہمارا علم کام نہیں کر سکتا، کئی بڑے بڑوں کا علم بھی کام نہیں کر سکتا، بڑے بڑوں کی سوچ بھی کام نہیں کر سکتی۔ ہم پیغمبروں در خدا دانت کے تو کے مقامی، حضرت امام جامی نے بھی یہ کہہ دیا کہ سارے نبی آپ کے مقام کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں، اور سارے نبی مل کر بھی آپ کے مقام کو حاصل نہ کر سکے اور معلوم نہ کر سکے کہ آپ کا مقام، جہاں سارے نبی آپ کے مقام کی پہچان نہیں کر پائے، اس مخلوق کی ادنا سی شخصیات کہاں وہاں اللہ کے محبوب کے مقام کو سمجھ سکتا ہے۔ تو بہرحال آپ بحیات ہیں، ہمارا یہی عقیدہ ہے اور یہ ہونا چاہیے، یہ مسلمانوں کا ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ آپ بحیات ہیں، آپ موجود ہیں، کائنات کے اندر آپ کا تصرف چل رہا ہے، آپ کی آواز چل رہی ہے، آپ پکار رہے ہیں، ایمان کی طرف بلا رہے ہیں، آپ کا بلاوا پہنچ رہا ہے، آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ کا تصرف چل رہا ہے، اور محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، آپ موجود ہیں، اسی لیے آپ کی حیات آپ کی وفات پر غالب ہے، لہذا میلاد ہی منایا جائے گا۔ اسی لیے علماء حقہ نے اس پر عالم اسلام نے متفقہ طور پر اجماع کر کے فیصلہ کیا ہے کہ حضور کا میلاد ہی ہے، نہ کہ حضور کا عرس اور نہ کہ حضور کا وصال شریف۔ تو وصال کوئی نہیں مناتا، اسی لیے کہ حضور آیا، اور شہداء کا بھی ہم ماتم اسی لیے نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ و جاوید کر دیا ہے، لہذا وہاں بھی ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل اسلام کا کہ ماتم شہداء کا بھی نہیں ہے۔ تو یہ پھر بد مذہبوں کی سازش کہ ادھر شہداء کا ماتم، ادھر پھر اللہ کے نبی کی وفات کا تذکرہ، تو یہ بڑا اہم، بڑا ایک خطرناک مسئلہ ہے
کسی دور میں یہ وفات النبی کانفرنس کا پوسٹر میں نے پڑھا تھا، ریلوے اسٹیشن پہ لگا ہوا تھا، تو بحمدی تعالیٰ جو یہ سلطان علی والی مسجد میں یہ وفات النبی کانفرنس عبد المجید بٹو فیصل آباد کا مولوی تھا، اس کے نام سے یہ اشتہار لگا ہوا تھا، اس وقت میں کوثر مسجد میں تھا، تو میں نے یہ پروگرام بنایا کہ یہ وفات النبی کانفرنس انشاءاللہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ میں نے سرجا عبداللہ مالک صاحب سے رابطہ کیا تو وہ بھی کچھ تھوڑی انہوں نے لیت و لال کیا، پھر ہم نے کچھ جلسے تھے ان کے اندر یہ اعلان کر دیا کہ ہم نے وفات النبی کانفرنس میاں والی میں ہم نہیں منانے دیں گے، کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، ہم وفات النبی کانفرنس نہیں ہونے دیں گے، کہ حضور کی وفات کے چرچے کریں اور یہ کہیں کہ نبی مر گیا ہے استغفر اللہ، اور ہم یہ مسلمان سنیں پھر مر جائیں، ہم مر جائیں، ہمارے نبی کو کیوں کوئی مارے، استغفر اللہ۔ تو پھر ہم نے جب 4-5 اعلان کیے، روکڑی محلہ پہ جلسہ تھا، میرے کو میانے محلے میں 2-3 جلسے تھے، ان پہ ہم نے بھرپور اعلان کیا، ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، کفن پہن رہا ہے، اسلحہ کس لیے ہے؟ دشمن کے لیے، اگر کوئی خدا کے نبی کو مار دے تو پھر یہ تو کوئی فائدہ نہیں، پھر ہمارا جینا کوئی نہیں۔ تو کچھ ایجنسیوں کے لوگ پھر آ گئے، تو انہوں نے کہا یہ مطمئن ہو جائیں کہ ہم وفات النبی کانفرنس نہیں ہونے دیں گے۔ ہم نے کہا اگر نہیں ہوگی تو ہم پرامن ہیں، ہم تو ایسی بات نہیں کریں۔ تو پھر الحمدللہ سلطان علی والی مسجد کو سے پولیس نے نکال دیا بندوں کو، پھر کلیم اللہ ملک تھا یہ میڈیکل سٹور والا، اس نے پھر اپنی حویلی کے اندر بندوں کو وہاں کہا کہ ادھر بھی پولیس پہنچ گئی، ان کو منتشر کیا، بحمدی تعالیٰ وفات النبی کانفرنس پھر نہ ہو سکی، اور پھر آج تک بحمدی تعالیٰ میاں والی کے اندر پھر کسی کو ضرورت نہیں ہوئی کہ کوئی وفات النبی کے عنوان سے کانفرنس سے جلسہ کر سکے، اگرچہ آپ کے قریب والی مسجدوں میں بے شمار مرتبہ اس قسم کی باتیں ہوئی ہیں اللہ کے نبی کی شان کے خلاف، تو اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی محبت نصیب فرمائے، حضور کی غلامی نصیب فرمائے، اور وہ سچا تعلق نصیب فرمائے، وہ سچی محبت نصیب فرمائے، جو محبت اللہ کے محبوب کی اداؤں کو اپنانے کی ہے، اللہ کے محبوب سے پیار کرنے کی ہے، اس کی امت سے پیار کرنے کی ہے، خدمت خلق میں جذبہ لے، اور صرف یہ نہیں ہے کہ لنگر پکا کے وہ پھینکنا شروع کر دیں، یہ بے ادبی، یہ حضور کا لنگر ہے، اس کا یہ شفا ہے، اس کا احترام ضروری ہے، اس کے ساتھ محبت ضروری ہے۔ جب یہ لنگر ہے تو پھر اس کو پھینکنا ہے، اس کو آرام سے کھلائیں، کھانے والے کو چاہیے کہ آرام سے کھائے، تبرک سمجھ کے کھائے، احترام کے ساتھ کھلانے والے کو اس کو احترام سے کھلائیں۔ یقیناً یہ اچھا عمل ہے، لنگر میں جو بھی یہ کھجور کا دانہ بھی کوئی پیش کر دے تو یہ ایک اچھا عمل ہے، خوبصورت عمل ہے، اور یہ عرب شریف کے اندر پہلے یہی ہوتا تھا کہ میلاد کے دن وہ لنگر پکائے جاتے تھے، دور دور سے لوگ آ کے لنگر کھاتے، تو یہ سلسلہ جاری اور ساری رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے یہ سلسلوں کو جاری فرمائے اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح محبت کو نصیب فرمائے۔